السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، اسٹڈی سیکریٹس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کی ویڈیو میں ہم کلاس 7 کا اردو کا پیپر ڈسکس کریں گے۔ اردو کا پیپر 100 نمبر پر مشتمل ہوگا، جس میں آبجیکٹیو نمبر 48 ہیں، جبکہ سبجیکٹیو پیپر 52 ہیں۔ سوال شروع کرتے ہیں۔ درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ یہ حصہ معروضی ہے جو کہ 48 مارکس پر مشتمل ہے۔ ماضی شکیہ کے استعمال والا جملہ ہے۔ آپشن اے، عرفان مسجد جا رہا تھا۔ آپشن بی، عرفان مسجد جاتا تھا۔ آپشن سی، عرفان مسجد جا چکا تھا۔ آپشن ڈی، عرفان مسجد گیا ہوگا۔ درست آپشن ہے آپشن ڈی، عرفان مسجد گیا ہوگا۔ سوال نمبر 2 ہے، لفظ قدم کی درست جمع الجمع ہے۔ آپشن اے قدم، آپشن بی اقدامات، آپشن سی اقدام، آپشن ڈی قدمین۔ درست آپشن ہے آپشن بی اقدامات۔ سوال نمبر 3 ہے، ذرا سی بات پر ہنگامہ کھڑا کر دینا۔ اس مفہوم کا درست محاورہ ہے۔ آپشن اے، آسمان سر پر اٹھانا۔ آپشن بی، ہوا سے باتیں کرنا۔ آپشن سی، عش عش کر اٹھنا۔ آپشن ڈی، بات کا بتنگڑ بنانا۔ درست آپشن ہے آپشن ڈی، بات کا بتنگڑ بنانا۔ سوال نمبر 4 ہے، میر تقی میر اردو کے مشہور شاعر ہیں۔ اس جملے میں میر ہے۔ آپشن اے لقب، آپشن بی خطاب، آپشن سی تخلص، آپشن ڈی عرف۔ درست آپشن ہے آپشن سی تخلص۔ سوال نمبر 5 ہے، وہ صبح سویرے اٹھتا ہے۔ اس جملے میں وہ اسم ضمیر کی قسم ہے۔ آپشن اے ضمیر شخصی، آپشن بی ضمیر اشارہ، آپشن سی ضمیر استفہامیہ، آپشن ڈی ضمیر موصولہ۔ درست آپشن ہے آپشن اے ضمیر شخصی۔ سوال نمبر 6 ہے، متضاد الفاظ کے استعمال والا جملہ ہے۔ آپشن اے حکمت و دانائی مومن کی میراث ہے۔ آپشن بی ہر انسان آرام و آسائش کا طالب ہے۔ آپشن سی زندگی خوبصورت اور حسین ہے۔ آپشن ڈی ہے زمین و آسمان خدائی مظاہر ہیں۔ درست آپشن ہے آپشن ڈی، زمین و آسمان خدائی مظاہر ہیں، کیونکہ متضاد الفاظ ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے، تذکیر کے استعمال والا جملہ ہے۔ تذکیر ڈی اسٹوڈنٹ مذکر کو کہتے ہیں، تو جس جملے میں مذکر ہوگا وہ درست آپشن ہوگا۔ آپشن اے نادیہ گا رہی ہے۔ آپشن بی لڑکیاں پڑھ رہی ہیں۔ آپشن سی عورتیں کام کر رہی ہیں۔ آپشن ڈی علی کھیل رہا ہے۔ درست آپشن ہے آپشن ڈی، علی کھیل رہا ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، در ذیل میں سے مفرد جملہ ہے۔ آپشن اے ناصر باغ میں گیا اور وہاں سیر کی۔ آپشن بی علی اپنے والدین کی اطاعت کرتا ہے۔ آپشن سی علی گھر آیا اور امی سے کھانا مانگا۔ آپشن ڈی فہیم نے قلم خریدا اور اس سے سبق لکھا۔ ہم نے مفرد جملہ بتانا ہے۔ درست آپشن ہے آپشن بی، علی اپنے والدین کی اطاعت کرتا ہے۔ سوال نمبر 9 ہے، استعارہ کے درست استعمال والا جملہ ہے۔ لیڈر کو شیر جیسا بہادر ہونا چاہیے۔ آپشن بی ہے، اس کا چہرہ چونوی کے چاند جیسا ہے۔ آپشن سی پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ آپشن ڈی پلکوں سے گر نہ جائیں یہ موتی سنبھال لو۔ استعارہ آپشن ڈی ہے، پلکوں سے گر نہ جائیں یہ موتی سنبھالو۔ سوال نمبر 10 ہے، تانیث کے لحاظ سے درست جملہ ہے۔ تانیث مؤنث کو کہتے ہیں۔ آپشن اے بہن نے اپنا قلم مجھ سے مانگا۔ آپشن بی بہن نے اپنی کاپی مجھ سے مانگی۔ آپشن سی بہن نے اپنا بستہ مجھ سے مانگا۔ آپشن ڈی بہن نے اپنا جوتا مجھ سے مانگا۔ مؤنث کا درست جملہ ہوگا آپشن بی، بہن نے اپنی کاپی مجھ سے مانگی۔ سوال نمبر 11 ہے، لفظ باغ کے لحاظ سے متلازم الفاظ والا جملہ ہے۔ آپشن اے باغ میں ہری ہری گھاس پھول اور پودے تھے۔ آپشن بی باغ میں لوگ بچوں کی دوا لینے آئے ہوئے تھے۔ آپشن سی باغ میں پرندوں اور جانوروں کا کاروبار ہو رہا تھا۔ آپشن ڈی باغ گرد و خمار مٹی اور دھول کا منظر پیش کر رہا تھا۔ متلازم الفاظ والا درست جملہ ہے آپشن اے، باغ میں ہری ہری گھاس پھول اور پودے تھے۔
سوال نمبر 12 ہے، حروف علت کے استعمال والا جملہ ہے۔ آپشن اے، صبر کا بہت بڑا اجر ملتا ہے۔ آپشن بی، صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ آپشن سی، صبر کرو کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ آپشن ڈی، اللہ پاک صابرین کو پسند کرتا ہے۔ درست آپشن ہے آپشن سی، صبر کرو کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 13 ہے، سابقہ نیک سے بننے والے درست الفاظ کی فہرست ہے۔ آپشن اے، نیک بخت، نیک نیت، نیک کام۔ آپشن بی، نیک نام، نیک سیرت، نیک بخت۔ آپشن سی، نیک فطرت، نیک صورت، نیک نام۔ آپشن ڈی، نیک و بد، نیک نام یا پھر نیک بخت۔ درست آپشن ہے آپشن بی، نیک نام، نیک سیرت اور نیک بخت۔ سوال نمبر 14 ہے، مذکر غیر حقیقی کی مثال ہے۔ آپشن اے، کتاب۔ آپشن بی، درخت۔ آپشن سی، روٹی۔ آپشن ڈی، مٹی۔ درست آپشن ہے آپشن بی، درخت۔ سوال نمبر 15 ہے، حروف ندا کے استعمال والا جملہ ہے۔ ندا پکارنے یا بلانے کو کہتے ہیں۔ آپشن اے، واہ کیا سہانا موسم ہے۔ آپشن بی، اے اللہ ہم پر رحمت فرما۔ آپشن سی، کاش ہم جیت جاتے۔ ڈی، افسوس تم کل نہ آ سکے۔ درست آپشن ہے آپشن بی، اے اللہ ہم پر رحمت فرما۔ سوال نمبر 16 ہے، واوین کے استعمال والا جملہ ہے۔ آپشن اے، علی میرا ہم جماعت بہت ذہین لڑکا ہے۔ آپشن بی، کامیابی کے 3 بنیادی اصول ہیں، محنت، ایمانداری اور صبر۔ آپشن سی، بارش ہو رہی تھی اس لیے ہم اسکول نہیں گئے۔ آپشن ڈی، نانا جان نے ہمیں نصیحت کی ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، واوین، واو کا استعمال جہاں پر ہوگا آپشن ڈی۔ درست جواب ہے نانا جان نے ہمیں نصیحت کی ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ سوال نمبر 17 ہے، متشابہ الفاظ کے استعمال والا جملہ ہے۔ آپشن اے، کابل بہت قابل لوگوں کا شہر ہے۔ آپشن بی، کابل بہت لائق لوگوں کا شہر ہے۔ آپشن سی، کابل بہت ذہین لوگوں کا شہر ہے۔ آپشن ڈی، کابل بہت قابل لوگوں کا شہر ہے۔ درست آپشن ہے آپشن اے۔ سوال نمبر 18 ہے، مترادف الفاظ پر مشتمل جملہ ہے۔ مترادف الفاظ، آپشن اے، اللہ نے یہ زمین و آسمان بنائے ہیں۔ آپشن بی، قانون کی نظر میں امیر اور غریب برابر ہیں۔ آپشن سی، اللہ ہمارا خالق اور ہم اس کی مخلوق ہیں۔ آپشن ڈی، استاد کی عزت اور احترام کرنا ضروری ہے۔ درست آپشن ہے آپشن ڈی، استاد کی عزت اور احترام کرنا ضروری ہے۔ سوال نمبر 19 ہے، حروف تعسف کے استعمال والا جملہ ہے۔ آپشن اے، آہ یہ خبر سن کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ آپشن بی، اے دوست میری بات سنو۔ آپشن سی، ارے بھائی ذرا رک جاؤ۔ آپشن ڈی، علی مجھے پانی تو پلاؤ۔ درست آپشن ہے آپشن اے، آہ یہ خبر سن کر میرا دل ٹوٹ گیا، حروف تعسف والا جملہ ہے۔ سوال نمبر 20 ہے، دکھاؤ کچھ طبیعت کی روانی، جو دانا ہو تو سمجھو کیا ہے پانی۔ اس شعر میں نعمت کا ذکر ہے۔ آپشن اے، پانی کی اہمیت۔ آپشن بی، طبیعت کی روانی کا۔ آپشن سی، دانائی کی اہمیت کا۔ آپشن ڈی، زندگی کی روانی کا۔ درست آپشن ہے آپشن اے، پانی کی اہمیت کا۔ سوال نمبر 21 ہے، علم کی کمی انسان کو محدود کر سکتی ہے جبکہ علم کی فراوانی اسے آزاد کر سکتی ہے۔ اس جملے میں فراوانی سے مراد ہے۔ آپشن اے، کمی۔ آپشن بی، وافر مقدار۔ آپشن سی، محدودیت۔ آپشن ڈی، عدم موجودگی۔ درست آپشن ہے آپشن بی، وافر مقدار۔ سوال نمبر 22 ہے، جب بھی وہ میدان میں آئے قدم قدم پر ٹھوکر کھائے، اچھلے کودے دوڑے بھاگے، سب ہے پیچھے وہ ہے آگے۔ اس پہیلی کی درست پوچھ ہے۔ آپشن اے، کھلاڑی۔ آپشن بی، امپائر۔ آپشن سی، جال۔ آپشن ڈی، فٹ بال۔ درست آپشن ہے آپشن ڈی، فٹ بال۔ سوال نمبر 23 ہے، بچوں کی پرورش کے حوالے سے والدین کا مثبت کردار ہوگا۔ آپشن اے، بچوں کی ہر وقت سرزنش کرنا۔ آپشن بی، بچوں کو
ہر چیز کی آزادی دینا، آپشن سی بچوں کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا، آپشن ڈی بچوں کی تربیت اور رہنمائی۔ درست آپشن ہے آپشن ڈی بچوں کی تربیت اور رہنمائی۔ سوال نمبر 24 ہے، سیلابی صورت میں لوگوں کو چاہیے کہ آپشن اے شور مچانا شروع کر دیں، آپشن بی اپنے گھروں میں محصور ہو جائیں، آپشن سی فوراً محفوظ مقام پر منتقل ہو جائیں، آپشن ڈی حکومتی اقدامات کا انتظار کریں۔ درست آپشن ہے آپشن سی فوراً محفوظ مقام پر منتقل ہو جائیں۔ سوال نمبر 25 ہے، گلوبل وارمنگ کے سدباب کے لیے اہم ہے، آپشن اے جنگلات کا تحفظ، آپشن بی کاربن کا اخراج، آپشن سی گاڑیوں کا زیادہ استعمال، آپشن ڈی صنعتی پھیلاؤ۔ درست آپشن ہے آپشن اے جنگلات کا تحفظ۔ سوال نمبر 26 ہے، اذان پر آذان مرغ دینے لگا ہے، خوشی سے ہر ایک جانور بولتا ہے، درختوں کے اوپر عجیب چہا ہے، سہانا ہے وقت اور ٹھنڈی ہوا ہے۔ ان اشعار میں منظر کشی کی گئی ہے، رات کے وقت کی، دن کے وقت کی، شام کے وقت کی یا پھر صبح کے وقت کی۔ درست آپشن ہے صبح کے وقت کی۔ نیکسٹ پیراگراف ہے، در ذیل نثر پارہ کو غور سے پڑھیں اور درست جوابات کی نشاندہی کریں۔ راشد منہاس 7 فروری 1951 کو پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم لاہور سے حاصل کی۔ اس کے بعد اپنے خاندان کے ساتھ کچھ عرصہ راولپنڈی میں مقیم رہے اور تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ جب ان کا خاندان کراچی منتقل ہوا تو راشد منہاس بھی اپنے خاندان کے ساتھ کراچی آ گئے، جہاں انہوں نے بقیہ تعلیم کراچی کے سینٹ پیٹرکس اسکول سے حاصل کی۔ راشد منہاس کو بچپن ہی سے پائلٹ بننے کا شوق تھا۔ انہوں نے اپنے گھر میں بھی کھلونا جہازوں کے کئی ایک ماڈل اکٹھے کر رکھے تھے، یہ ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ ان کے والد محترم عبدالمجید منہاس انجینئر تھے۔ بالآخر وہ دن آ گیا جس کا خواب راشد منہاس بچپن سے دیکھتے چلے آئے تھے۔ انہوں نے 1968 میں پاکستان ایئر فورس میں بطور کیڈٹ شمولیت اختیار کی۔ دوران ملازمت تربیت مکمل ہونے پر 1971 میں وہ باقاعدہ پاکستان ایئر فورس کا حصہ بن گئے۔ اب ان کا عہدہ پائلٹ آفیسر کا تھا۔ 20 اگست 1971 کا دن تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، جب تمام ہوا باز حسب معمول اپنی تربیتی پرواز کے لیے تیار کھڑے تھے۔ سب بے حد خوش اور پرجوش دکھائی دے رہے تھے۔ کراچی میں واقع پاکستان ایئر فورس کے اس ہوائی اڈے پر بڑی رونق تھی۔ تمام ہوا باز آج معمول سے ہٹ کر سینئر پائلٹ کے بغیر جہاز اڑانے کے لیے تازہ دم دکھائی دے رہے تھے۔ سوال نمبر 1 ہے، پیراگراف سے متعلق، راشد منہاس نے شروع کی تعلیم حاصل کی۔ درست آپشن ہے آپشن اے لاہور سے۔ سوال نمبر 2 ہے، مشغلہ سے مراد ہے پسندیدہ کھانا، کتابیں پڑھنا، پسندیدہ کام یا ناپسندیدہ کام۔ درست آپشن ہے آپشن سی پسندیدہ کام۔ سوال نمبر 3 ہے، سب پائلٹ بے حد خوش اور پرجوش تھے، آپشن اے تربیتی پرواز کے لیے درست جواب ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، سینئر پائلٹ کے بغیر جہاز اڑایا جاتا ہے، آپشن اے مشقی پرواز کے لیے، جنگ لڑنے کے لیے، دوران تربیت سیکھنے کے لیے یا پھر تربیت کی تکمیل کے بعد۔ سینئر پائلٹ کے بغیر جہاز اڑایا جاتا ہے، آپشن ڈی تربیت کی تکمیل کے بعد۔ سوال نمبر 5 ہے، اس عبارت کا مناسب عنوان ہے، آپشن اے بہادر لوگ، آپشن بی راشد منہاس، آپشن سی پہلی پرواز، آپشن ڈی جنگ آزادی۔ درست آپشن ہے آپشن بی راشد منہاس۔ سوال نمبر 6 ہے، دنیا میں مختلف عمر اور تجربے کے حامل لوگ رہتے ہیں، جن میں بوڑھے، بچے، جوان، مرد اور عورتیں شامل ہیں۔ اس جملے میں متضاد الفاظ ہیں، آپشن اے جوان مرد، آپشن بی بوڑھے عورت، آپشن سی مرد عورت، آپشن ڈی بچے عورت۔ درست آپشن ہے آپشن سی مرد اور عورت۔ سوال نمبر 7 ہے، سر پر آنا محاورہ کے درست استعمال والا جملہ ہے، آپشن اے آسمان سر پر آ گیا ہے، آپشن بی امتحان سر پر آ گیا ہے، آپشن سی سایہ سر پر آ گیا ہے یا پھر آپشن ڈی بوجھ سر پر آ گیا ہے۔
درست آپشن ہے آپشن بی، امتحان سر پر آ گیا ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، علی چمکتا ہوا ستارہ ہے، اس جملے میں استعمال ہے؟ درست جواب ہے استعارہ۔ سوال نمبر 9 ہے، حروف علت کے استعمال والا جملہ ہے، تم نے یہاں آنے کا کہا تھا سو ہم آ گئے، میں تمہارا کہا ہرگز نہیں مانوں گا، وہ غلط کام کبھی نہیں کرے گا، تم چاہو تو یقیناً پاس ہو سکتے ہو۔ درست آپشن ہے آپشن اے، تم نے یہاں آنے کا کہا تھا سو ہم آ گئے۔ سوال نمبر 10 ہے، لغت کے اعتبار سے الفاظ کی درست ترتیب ہے؟ آپشن اے وادانیت سفید حاصل، آپشن بی سفید وادانیت حاصل، آپشن سی حاصل وادانیت حاصل، آپشن ڈی حاصل سفید وادانیت۔ درست آپشن ہے آپشن ڈی حاصل سفید وادانیت۔ یہاں پر لغت حروف تہجی کے اعتبار سے ہم نے الفاظ کی درست ترتیب رکھنی ہے۔ حصہ انشائیہ، درج ذیل اشعار کی تشریح کریں، نظم کا عنوان اور شاعر کا نام بھی لکھیں۔ شعر نمبر 1 ہے، کسی کو سوچوں نے کب سراہا، وہی ہوا جو خدا نے چاہا، جو اختیار بشر پہ پہرے لگا رہا ہے وہی خدا ہے، نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، جو آپ نے تشریح اپنی کاپیوں پہ لکھ رکھی ہے، آپ اس جگہ پر وہی تیار کر کے لکھیں۔ سوال نمبر 2 ہے، شعر نمبر 2، تھی قحط سے پامال خلقت، اس می سے ہوئی نہال خلقت، اے صاحبو قوم کی خبر لو، قطروں کا سا اتفاق کر لو۔ یہاں پر بھی آپ نے وہی تشریح لکھنی ہے جو آپ پہلے تیار کر چکے ہیں۔ شعر نمبر 3 ہے، ہر قطرہ کے دل میں تھا یہ خطرہ، ناچیز ہوں میں غریب قطرہ، کیا کھیت کی میں بجھاؤں گا پیاس، اپنا ہی کروں گا ستیہ ناز۔ یہاں پر ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ نے وہ تشریح تیار کر کے لکھنی ہے جو آپ پہلے اپنی کاپیوں پر لکھ کر یاد کر چکے ہیں۔ نیکسٹ سوال ہمارے پاس ہے مضامین کا۔ پہلا مضمون ہے وقت کی پابندی، کے عنوان پر 250 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھیں۔ دوسرا مضمون ہے جنگلات کے فوائد، اور تیسرا مضمون ہے کتابوں کی اہمیت۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ نے یہ تینوں مضامین تیار کرنے ہیں۔ مجھے امید ہے ان تینوں مضامین میں سے کوئی ایک مضمون آپ کا پیپر میں لازمی آئے گا۔ نیکسٹ سوال ہمارے پاس ہے خط کا، بھائی کے نام خط لکھیں جسے اپنی امتحانی کارکردگی سے متعلق بتائیں۔ دوست کے نام خط لکھیں جس میں اس سے میلے میں شرکت کی دعوت دیں، یا پھر بڑے بھائی کے نام خط لکھ کر انہیں ملازمت ملنے پر مبارکباد دیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ نے یہ تینوں خط تیار کرنے ہیں۔ مجھے امید ہے ان تینوں خطوط میں سے ایک خط پیپر میں آپ کا لازمی آئے گا۔ اگلا سوال ہمارے پاس کہانیوں کا ہے۔ پہلی کہانی ہے کسان اور اس کے بیٹے، دوسری کہانی ہے ایماندار لکڑہارا، اور تیسری کہانی ہے سونے کے انڈے دینے والی مرغی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ نے پیپر میں جانے سے پہلے ان تینوں عنوانات کے تحت کہانیوں کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے اور ان کے اخلاقی سبق دیکھ کر جانا ہے تاکہ پیپر میں آپ بہت اچھے طریقے سے لکھ سکیں۔ سوال نمبر 10 ہے، درج ذیل نثر پارہ کو غور سے سنیں اور سوالوں کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 11 ہے، درج ذیل نثر پارہ کو درست تلفظ اور روانی کے ساتھ پڑھیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ 2 سوالات آپ کو اپنی کلاس کی ٹیچر یا پھر سبجیکٹ ٹیچر جو آپ کو اردو پڑھاتی ہیں وہ بتائیں گے کہ آپ نے ان کو کس طریقے سے حل کرنا ہے۔